1963 میں علامہ تہران کو چھوڑ کر قم آ جاتے ہیں۔ قم میں اقامت کے دوران علامہ کا اہم ترین کام تدریس کرنا ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی 1963 میں تہران سے قم منتقل ہو گئے۔ جب وہ قم منتقل ہوئے اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ انہوں نے تہران میں تقریباً جو کچھ پڑھنا چاہیے تھا پڑھ لیا۔ تہران میں تعلیم حاصل کرنے میں سخت محنت نے انہیں علمی میدان میں بہت مضبوط بنیادیں فراہم کر دی تھیں۔ قم میں ان کا آنا صرف آخری اعلیٰ دینی درجات کو حاصل کرنے کی خاطر تھا اور گویا ایسے نظریات کی تکمیل کے لیے تھا جسے فلسفہ و عرفان کہا جا سکتا ہے۔ قم ایک پیچیدہ شہر ہے۔ اس کا ایک ظاہر ہے جس میں بہت سے دینی طالب علم نظر آتے ہیں۔ ائمہ دین کے زمانے سے قم ایک دینی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے بہت سے اصحاب اس شہر میں آ کر سکونت پذیر ہوئے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی۔ بعد کے زمانے میں بھی وقتاً فوقتاً کئی ایک اہم علماء دین قم میں رہائش پذیر رہے ہیں۔ شاید ان میں سے سب سے اہم شیخ صدوق اور صدر الدین شیرازی المعروف ملا صدرہ ہیں۔ لیکن سب سے اہم واقعہ اس وقت قم میں پیش آیا جب شیخ عبدالکریم حائری یزدی نے 1300 ہجری میں حوزہ علمیہ قم کو تاسیس کیا۔ انہوں نے تعلیمی آشفتہ حالت اور جمود کی فضا میں تبدیلی کی کوشش کی۔ 1922 کی بہار کے شروع میں علماء، تجار اور تہران کے کاروباری حضرات کی ایک میٹنگ قم میں رکھی گئی۔ اس میٹنگ میں کئی گھنٹے تک حوزہ علمیہ قم کی تاسیس کے بارے میں بحث و گفتگو ہوتی رہی۔ آخر کار حتمی فیصلے کے لیے آیت اللہ العظمی حائری کا انتخاب کیا گیا۔ قم کے علماء و بزرگان اور آیت اللہ العظمی حائری نے حوزے کی تاسیس پر اصرار کیا۔ نیز قم کے بعض کاروباری افراد نے بھی حوزہ علمیہ کے لیے مالی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دوسرے دن صبح آیت اللہ العظمی حائری حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے کھڑے ہوئے۔ دعا کے بعد استخارہ کیا اور خود کو مشیت الہی کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ حوزہ علمیہ قم کا آغاز کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے شہر عراق سے اپنے شاگردوں کو قم آنے کی دعوت دی۔ ان ابتدائی سالوں سے ہی قم آئندہ کے دینی و سماجی اہم واقعات کے لیے آمادہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لوگوں کی سادہ رفت و آمد کے پیچھے ان گلی کوچوں میں اہم واقعات رونما ہونے لگے۔ مساجد، مدارس اور گھروں میں کلاسیں، درس و بحث اور تحقیقات کے جلسے ہونے لگے، جو موجودہ ایرانی تاریخ میں رونما ہونے والے بعض اہم سیاسی، دینی واقعات اور علمی و فلسفی تحریکوں کی بنیاد قرار پائے۔ یہاں بہت سے گھروں میں کئی ایک اہم کتابیں، رسالے اور علمی حاشیے موجود ہیں۔ یہ سید انصاری شیرازی کا گھر ہے۔ یہ ایسا گھر ہے جس کی پرانی ساخت آج بھی باقی ہے۔ اس گھر میں طویل عرصے تک ایران معاصر کے فلسفے پر محافل اور دروس کا سلسلہ جاری رہا ہے، جس میں ڈاکٹر دینائی، علامہ جوادی آملی، علامہ حسن زادہ آملی اور کچھ دوسرے افراد صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کے پاس فلسفہ پڑھا کرتے تھے۔ علامہ حسن زادہ آملی نے طرز تدریس کو اپنے اساتذہ سے وراثت میں پایا ہے۔ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر علامہ طباطبائی مجبور تھے کہ وہ اپنے دور میں کچھ عرصے تک رات کے وقت اور خفیہ طور پر درس و بحث کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ حوزے میں ان کے فلسفے اور عرفان کے دروس زیادہ قابل قبول نہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ طباطبائی مجبور تھے کہ وہ خفیہ طور پر اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل فلسفہ و عرفان کے اپنے دروس کہیں۔ کبھی وہ اتنے مجبور تھے کہ دروازوں کو اندر سے قفل کر دیا کرتے تھے تاکہ نامحرم افراد کے بے وقت آ جانے سے محفوظ رہ سکیں اور ان کی خفیہ کلاسوں سے وہ پردہ نہ اٹھا دیں۔
بیان کی گئی باتوں کے مطابق علامہ طباطبائی کے دروس جن میں وہ ملا صدرہ کی اسفار پڑھایا کرتے تھے بہت ہی خاص تھے۔ ان دروس میں شرکت کرنے والے افراد جنہیں علامہ نے خود انتخاب کیا تھا، علامہ کی ہدایت کے مطابق کسی ایک طالب علم کے گھر میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ ان دنوں میں ظاہراً زیادہ تر دروس حرم کے نزدیک جناب سید انصاری شیرازی کے گھر میں ہوا کرتے تھے۔ آیت اللہ سید انصاری شیرازی جو خود موجودہ دور کے بلند مرتبہ دینی فلسفر اور عظیم عرفا میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں جہاں علامہ طباطبائی کے دروس منعقد ہوا کرتے تھے وہاں آج بھی علامہ کی تصویر آویزاں کی گئی ہے۔ اس کمرے میں علامہ طباطبائی ہمیشہ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھا کرتے تھے جہاں آج ان کی تصویر رکھی گئی ہے۔ علامہ حسن زادہ اور جوادی عاملی وہاں ان کے پاس سبق پڑھا کرتے تھے۔ 22 مهر 42 به قم آمدم و در همان ابتدای ورودم به محضر مبارک ایشون تشرف حاصل کردم و تا کنون که در حدود 17-18 سال است از خرمن معارف علمی اون جناب خوشچینی میکنم۔ جمعرات کو درس ہوا کرتا تھا۔ یہ درس ایک جگہ نہیں ہوا کرتا تھا، کبھی ہمارے گھر میں ہوتا اور اسی طرح مختلف افراد کی طرف ہوا کرتا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس درس میں کون کون شرکت کیا کرتا تھا؟ جی ہاں، میں اس وقت چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں جو افراد شرکت کیا کرتے تھے ان میں آیت اللہ امینی تھے، شہید مطہری تھے جو اس درس میں آیا کرتے تھے، ڈاکٹر دینانی وہ اس دور میں علماء کا لباس پہنا کرتے تھے، وہ بھی آیا کرتے تھے۔ یہ درس کس موضوع پر ہوا کرتا تھا؟ کوئی خاص موضوع نہیں ہوا کرتا تھا، یہ حضرات آیا کرتے تھے اور مختلف سوالات کیا کرتے تھے۔ درسی سوال نہ تھے، کتاب سے ہٹ کر سوالات ہوتے تھے۔ اس میں مرکزی حیثیت علامہ طباطبائی رکھتے تھے، دعوت کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا نا؟ جی بالکل، دعوت نہ ہوتی تھی۔ قرآن تفسیر کے موضوع پر درس نہیں ہوتا تھا یا کوئی مخصوص موضوع نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، کوئی خاص موضوع نہیں ہوا کرتا تھا، آزاد درس ہوتا تھا۔ بالخصوص یہ کہ علامہ کا کام فلسفہ، عرفان اور تفسیر سے متعلق تھا اور ان علوم میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ معارف علم شریف عرفان هم در عرفان عملی و هم در عرفان نظری، یعنی امروز کسی که باید به معارف دقیق عرفای بزرگ عالم اسلام دست داشته باشد و به اسرار و رموز گفته هایشون آگاهی داشته باشد، جناب استاد علامه طباطبایی مد ظله العالی می باشد۔ اس کے باوجود کہ آج فلسفہ اور عرفان کے دروس گزشتہ دور کی نسبت زیادہ آسانی اور آزادی سے منعقد ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج ایسے افراد کم نہیں ہیں جو فلسفہ بالخصوص صدرائی فلسفے سے ناخوش رہتے ہیں اور اس کے مخالف ہیں۔ ایسے افراد موجود ہیں جو مطبوعاتی اداروں میں علامہ اور ان کی طرز تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ علامہ حسن زادہ آملی نے قم میں آتے ہی اپنے درس و بحث شروع کر دیے تھے، لیکن ان کی زیادہ تر کلاسیں خفیہ اور مخصوص ہوا کرتی تھیں۔ تقریباً 20 سال تک یہی طریقہ کار چلتا رہا۔ وہ اس عرصے میں قم کے علاوہ آمل میں بھی مسلسل دروس کہتے رہے ہیں۔ علامہ حسن زادہ کے ان مخصوص دروس کا مجموعہ آج مختلف کتب کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ بعض کتب بہت ہی اہم ہیں، جیسے کتاب معرفت نفس۔ یہ کتاب ان کے دروس کا ماحصل ہے جو انہوں نے آمل میں اپنے چند ایک دوستوں کے پاس کہے تھے۔ ان کی خصوصی کلاسیں کبھی ایک ہی شاگرد کی موجودگی میں ہوا کرتی تھیں اور کبھی رات گئے وہ درس کہا کرتے تھے۔ ایسے ہی کلاسوں کا ایک اور ماحصل کتاب محی الدین عربی کی کتاب فصوص الحکم پر لکھی گئی ایک شرح ہے۔ شاگردوں کی تربیت کرنے میں ان کا ایک اہم طرز عمل یہ تھا کہ بسا اوقات طالب علم ان کے پاس رات ٹھہر جایا کرتے تھے اور استاد ان کی عملی طور پر تربیت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہماری آج کی رائج تقسیم بندی کے مطابق بالکل معمولی شاگرد بھی اس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ وہ کبھی دن میں کبھی رات میں ان سے درس پڑھتے، کچھ شاگرد بعد ظہر ان سے درس پڑھتے تھے۔
انہوں نے ملا حسین قلی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کیا تھا۔ ایک درس بعد از ظہر پڑھاتے تھے، دن میں پڑھاتے تھے۔ ان کا ایک درس ابتدائی شب مغرب عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ ایک اور اہم درس جس کا مجموعہ یہ کتاب ہے وہ آدھی رات کے بعد سحر کے قریب ہوا کرتا تھا۔ اس کا مجموعہ محی الدین ابن عربی کی کتاب پر یہ کتاب ممد الہمم فی شرح فصوص الحکم ہے۔ حقیقت میں یہ تفسیر قرآن کریم ہے جس کا درس آدھی رات میں دیا کرتے تھے۔ 1984 میں علامہ نے فیصلہ کیا کہ قم میں عمومی دروس کا سلسلہ شروع کریں۔ اس سے پہلے ان کے دروس خاص شاگردوں تک محدود رہتے تھے، لیکن اس سال سے انہوں نے عمومی دروس شروع کر دیے۔ ان میں سے زیادہ تر درس مسجد سعادت اور مسجد معصومیہ قم میں منعقد ہوا کرتے تھے۔ علامہ کے شاگردوں کی دوسری نسل اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس دور میں علامہ خاص طور سے جو درس کہا کرتے تھے ان میں درس شفا تھا، اسفار کا درس تھا، لیکن اس وقت تک ہم کچھ خاص نہیں پڑھ چکے تھے، اس اہل نہیں تھے کہ ان دروس میں شرکت کرتے۔ پھر 1984 میں جب اشارات کا درس شروع ہوا، اس وقت تک ہم اتنا پڑھ چکے تھے کہ جناب استاد کے درس میں شرکت کر سکیں۔ ہم 1976 میں حوزہ میں داخل ہوئے، اس لیے 1984 میں ہم آمادہ تھے کہ جناب استاد کے درس میں شرکت کریں۔ علاوہ ازیں 1984 میں انہوں نے عمومی دروس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ علامہ نے اپنی زندگی میں مختلف قسم کے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ علامہ کے شاگردوں میں عام لوگ بھی موجود ہیں اور حوزہ علمیہ کے طالب علم بھی ہیں۔ ان کے باقاعدہ طلبہ بھی دو قسم کے ہیں، کچھ وہ تھے جنہوں نے کوشش کی کہ علامہ کے تمام طرح کے دروس پڑھیں، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف ایک یا دو دروس پڑھنے پر اکتفا کر لیا۔ اگرچہ علامہ کے شاگردوں کے بارے میں آسانی کے ساتھ اظہار رائے نہیں کی جا سکتی، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ علامہ کے شاگرد کی خصوصیت ان کا مختلف اقسام کا ہونا ہے۔ ہر طبقے، شعبے اور ہر رنگ و نسل میں ان کے شاگرد موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ایک جیسی خصوصیات تلاش نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اسفار کا باب نفس سے اسفار ان کے پاس پڑھا ہے۔ یہ دروس مسلسل ہوا کرتے تھے یا یہ غیر منظم دروس تھے؟ نہیں، منظم ہوا کرتے تھے۔ مدرسہ سعادت جو کہ قم میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، اس میں مسلسل اور منظم طور پر صبح تقریباً 7:15 بجے سے 7:30 یا 7:45 بجے تک ان کے اسفار پر دروس ہوا کرتے تھے۔ جی وہ ایک چھوٹا مدرسہ تھا، وہاں لوہے کی سیڑھیاں تھیں، ادھر اوپر ایک کلاس روم تھا جہاں بہت کم شاگرد، تقریباً 12 یا 13 افراد تھے جو درس پڑھنے آیا کرتے تھے۔ میں اپنے کام پر جانے سے پہلے درس میں شرکت کیا کرتا تھا۔ اس دور میں شہر قم کی عدالت کے اندر میں سب سے زیادہ کم عمر جج تھا۔ میں پینٹ شرٹ پہنے، ٹائی لگائے ہوئے دفتر جانے سے پہلے ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا اور ان کے درس کو سنا کرتا تھا اور بعد میں اپنے کام پر چلا جایا کرتا تھا۔ اس درس میں باقی جتنے بھی افراد تھے وہ سب طالب علم تھے؟ صرف ایک آپ دینی طالب علم نہیں تھے؟ جی سب طالب علم تھے، صرف میں طالب علم نہ تھا۔ علامہ بہت عمدہ نامہ نگاری کیا کرتے تھے۔ معمولاً ہر وہ فرد جو انہیں خط لکھا کرتا تھا وہ اسے تفصیلی جوابی خط تحریر کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض خطوط ایک کتاب نامہ ہا و برنامہ ہا شائع کیے گئے ہیں۔ یہ خطوط آج روحانی نصایح بن چکے ہیں۔ علامہ نے ان میں نصیحت بھرا انداز اپنایا ہے۔ ان میں سے ایک خط ڈاکٹر حسن امین ایران شناس معاصر کے نام ہے۔ وہ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن جا رہے تھے، انہوں نے علامہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے علامہ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس کے جواب میں علامہ نے انہیں لندن خط لکھا تھا۔ افسوس ہے کہ اصل خط نہیں مل سکا، لیکن شائع ہونے والا نسخہ کتاب میں موجود ہے۔ اس خط کو لکھے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں؟ کب یہ خط لکھا گیا؟ وہ معمولاً خط کی آخر میں تاریخ لکھا کرتے تھے۔ بہت طویل خط ہے۔ جی یہ خط انہوں نے 1973 میں لکھا تھا۔ پہلے صفحے میں فرماتے ہیں کہ حیرانی ہے کہ وہ طائر قدسی میرے جیسے پرندے جس کے بالوں پر ٹوٹ چکے ہیں، آنکھ بند اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، سے دستور عمل چاہ رہا ہے، جس کے ذریعے وہ قرب خداوند کی بلندیوں کو پانا چاہتا ہے۔ ایسا ہی لکھا ہے۔ زیادہ تر بعض اشعار لکھے ہیں، چند ایک آیت قرآن کا ذکر بھی کیا ہے اور بعض روایات ہیں۔
نیز یہ کہ ان سب کو آپس میں ربط دیا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ آپ اجازت دیں کہ میں یہ جملہ پڑھ کر سناؤں۔ جناب من، صدق و اخلاص کی پیشانی کو دوست کی درگاہ پر رکھو اور تہہ دل سے کہو میں آ گیا۔ اگر پوچھیں یہاں کیوں آئے ہو، کہو کہاں جاؤں اور کس دروازے کی طرف رخ کروں۔ یہی راستہ ہے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں، یہی دروازہ ہے اور دوسرا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تدریس کے تمام دورانیے میں علامہ حسن زادہ آملی کی کوشش رہی ہے کہ وہ ایسے مضامین کی تعلیم دیں جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی۔ شروع میں جب میں قم آیا تو بعض عزیزان اور بزرگان تشریف لائے اور کہا کہ فقہ یا اصول کا درس کہنا شروع کریں۔ میں نے عرض کی الحمدللہ ان مضامین کو پڑھایا جا رہا ہے، ہم ان مضامین کو پڑھائیں جن کی تعلیم نہیں دی جا رہی، جیسے اصول، عقائد، امامت کے ابحاث، عصمت انبیاء اور انہی جیسے عناوین پر کام کریں۔ اس بنا پر میں نے منظومہ کا درس شروع کیا۔ 3-4 دور منظومہ کا درس کہا، 4 دور اشارات اور 1 دور اسوار کا درس کہا۔ ان میں تقریباً 14 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شرح فصوص قیصری کے 4 دور، شرح تمہید القواعد کے 4 دور اور مصباح الانس کا 1 مکمل دور کیا۔ علاوہ ازیں تقریباً 17 سال تک ریاضی اور فزکس کی تعلیم دی ہے، جس میں وقت اور قبلے کے مسائل ہیں، فزکس کے تمام مسائل ہیں اور ریاضی کے بہت سے مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ عملی طور پر کتنے گھنٹے قبلہ محترم دروس روزانہ کہا کرتے تھے؟ جب ان کی طبیعت ٹھیک تھی تو اس وقت صبح سے درس کہنا شروع کرتے تھے اور زور تک مسلسل درس کہتے تھے۔ اسی زور کے بعد جب یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، ان آخری دنوں تک جب ابھی انہیں دل کا مسئلہ نہیں ہوا تھا، دل کی دھڑکن غیر منظم ہو گئی تھی، دھڑکن تیز ہو جایا کرتی تھی اور پھر وہ درس نہیں کہہ سکتے تھے۔ جمعرات کو حتیٰ جمعرات کے علاوہ بھی حوزے کی چھٹیوں میں فزکس اور ریاضی کا درس کہتے تھے۔ میبینی یه جرقه، یه بارقه، یه اخگری، یه چیزکی، یه نوری، یه حرف حسابی تو این، ولی خواب همون یک کلمه است، حرف حسابی همون یکیه، بعد معبر میگه آقا اونه، بقیه از قص و احلامه. بله خواب اونطور، اونی که از جانب اله اینطور پشت بدهن اینطوری نیست، اونها از خودت بود، این یه تیکه حرف مسئله. بله حالا این هایی را که در مکاشفات حالاتش اینها میبیند مییابد و بعد میگیم که معیار داره، بی معیار نمیشه. همونطوری که علوم نظری را به قیاس عرضه میدارید، همونطوری که حروف صحیح را از زائد به فا و عین و لام عرضه میدارید، همونطوری که استواری و انحنای دیوار را به شاغول عرضه میدارید، همونطوری که در هر فن در هر علم میزان هست، اینجا هم میزان داریم که حرف سنجه است و اون قرآن کریم است که حق را از باطل و تمیز میدهد و انسان کامل است که نحن الموازین القسط. مختلف علوم کے ساتھ علامہ کی آشنائی موجب بنتی ہے کہ وہ مختلف علوم کو آپس میں ربط دے سکیں۔ فلسفے کے موضوعات کو ریاضی کے عناوین کے ساتھ جوڑنا اور دوسری طرف فلسفے کے مسائل کو عرفان و ادبیات سے ربط دینا علامہ کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ وہ مادی ظواہر کو فلسفہ و عرفان اور دین کی نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن، برہان و عرفان کے درمیان کوئی جدائی نہیں پائی جاتی۔ اگرچہ علامہ نے اپنی پہلی کتاب تہران میں اور علامہ شیرانی سے تعلیم حاصل کرنے کے دوران تحریر کی تھی، جو کہ زبان عربی سیکھنے کے لیے ایک آسان اور سادہ کتاب ہے، لیکن ان کی زیادہ تر کتب قم میں اقامت کے دوران منظر عام پر آئی ہیں۔ علامہ نے زیادہ تر اپنا وقت قم میں اسی کمرے میں اور اپنی بہت سی کتابوں کے درمیان گزارا ہے۔ کمرے میں ان کے اساتذہ کی کئی ایک تصاویر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کمرے میں قطب نما بھی موجود ہے جس سے وہ کام کیا کرتے تھے، اور یہ علامہ شیرانی کی نشانی بھی ہے۔ علامہ نے 190 سے زائد عناوین پر کئی ایک مقالے، کتب اور مضامین تحریر کیے ہیں۔ ان میں سے بہت سی کتب گزشتہ کتابوں کی شرح ہیں۔
بعض ترجمے اور توضیحات ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایک موضوعات ایسے ہیں جو خود علامہ کی اپنی تالیفات ہیں۔ اس قدر تصنیفات اور تالیفات جو کہ مختلف علوم پر ان کے تسلط کی علامت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علامہ اپنی کوششوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ خود الہی نامے میں لکھتے ہیں کہ تکوینی اور تدوینی کتب میں ایک زندگی غرق رہنے کے بعد آج تک ایک بھی حرف کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، کیا آپ میرے لیے زحمت کر سکتے ہیں کہ مجھے بتا دیں علامہ حسن زادہ آمولی کی کتنی کتب آپ کے پاس یہاں موجود ہیں؟ 119 جلد کتابیں تقریباً یہاں موجود ہیں۔ بہت عمدہ۔ علامہ کی تقریباً 120 کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ کتاب کی تالیف و تصنیف عالم دین کے ضروری کاموں میں سے ایک ہے۔ وہ اپنی زندگی کے زیادہ تر حصے کو تعلیم حاصل کرنے اور پھر کتب کی کئی بار شرح کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ علماء دین بار بار قرآن اور نہج البلاغہ کی شروح لکھتے ہیں، علاوہ ازیں دوسری علمی اور دینی کتب پر بھی شرح لکھتے ہیں۔ مغربی زبان شناس افراد نے زبان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، ان سے بہت پہلے علماء ان باتوں کو عمل میں لے آئے ہیں تاکہ زندگی کی آئیڈیالوجی جلد از جلد میدان عمل میں آ جائے۔ حقیقت میں علماء دین کتابوں کے متن میں زندگی گزارتے ہیں۔ آج زبان شناس افراد کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ کسی کتاب کی تالیف کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب کبھی کوئی وہ کتاب پڑھتا ہے، یہ ایسا ہے کہ جیسے وہ کتاب دوبارہ لکھی گئی ہے، کیونکہ اس کے کلمات نئے زمان و مکان میں نئے معانی کے ساتھ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو دینی مدارس کی تاسیس سے آج تک جاری ہے۔ عالم دین میں قدیمی عبارت پڑھنے اور انہیں دوبارہ تالیف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ آثارم عرض کردم تا الان 190 اثر دارم، خیلی هاش به چاپ رسید، بعد این یکی از اونهاست، این یکی از اونهاست، بله و این هم یکی از اونهاست، این هم یکی از اینهاست. هم تو بزرگ و کوچیک آقا هست و خیلی ها چاپ شده، الان هم خیلی هم در دست چاپه دیگه. میگه مشغولیم اگه اون وفا کنه. الان کسب جدید ندارم، نویسنده الان کارم شب و روز اینه که نوشته های پیشین رو دارم پاک نویس میکنم و تحریر میکنم دیگه. نمیتونیم کسب جدید، اون مربوط به اون زمان بود. رحمتش کنه. بله ایشون رضوان الله علی جان، این حالی که یه دونه این دوتاره اینا مردم نمیذارن پیش رضوان الله رو دارم اون گرفته. ان سالوں میں علامہ کے لیے کتاب، قلم و کاغذ کے علاوہ کوئی چیز اہم نہ تھی۔ وہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کتاب کو پڑھتے تھے اور پھر اسے حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود کہ وہ کتاب اکٹھا کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے، لیکن لکھنے کا شوق اس سے کہیں زیادہ موجزن تھا۔ ان کے پاس اب بھی چھپنے کے لیے اتنا مواد جمع ہے کہ جس کا حجم چھپ جانے والی کتابوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو علامہ کو لکھنے پر ابھارتی رہی ہے؟ ذاتی دلچسپی رکھتے تھے، جس میں علمی تشنگی بھی ایک وجہ ہے۔ نوجوانی ہی کے دور سے ایسے تھے، جیسا کہ خود فرمایا کرتے تھے، نیز معاشرتی ضرورت بھی تھی۔ اسی لیے اس کے باوجود کہ وہ فقہ میں مہارت رکھتے تھے، اصول میں ماہر تھے، تفسیر میں ید اللہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر حصہ دینی حوزہ علمیہ میں، بالخصوص قم میں فلسفہ اور عرفان کے دروس کہنے میں صرف کر دیا تھا۔ حتیٰ ایک دن مخصوص نشست میں مجھ سے کہا، ایک دن میں نے قلم و دوات اور کاغذ تیار کیا کہ اپنی توضیح المسائل تحریر کروں۔ میرا حق بھی یہی تھا کہ میں لکھوں، لیکن جو ہی میں نے قلم اٹھایا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا آج لوگوں کو کسی اور توضیح المسائل کی ضرورت ہے؟ خدایا آپ کا شکر ہے کہ ان کی تمام سازشیں نقش بر آب ہو گئیں، حجاب کی کثرت سیراب ہو گئی ہے۔ یہ جملہ بہت خوبصورت ہے کہ الہی موج دریا سے اٹھتی ہے اور اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس میں گم ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مختلف علماء خود ہی اپنی کتابیں لکھا کرتے تھے، احتمالاً اپنے ہاتھ سے۔
معمولاً ایسا ہی تھا۔ کوئی خاص طریقہ کار موجود تھا؟ کیونکہ یہ لائنیں بالکل منظم ہیں، یقیناً کوئی طریقہ تو ہوگا۔ لائنوں کا منظم ہونا مسترا کی وجہ سے تھا۔ یہ مسترا کیا ہے؟ ایک 4 کونوں والی تختی ہوتی تھی، اس کے اوپر سیدھی لائنیں ہوتی تھیں۔ ان لائنوں پر ایک ترتیب سے دھاگے لگائے جاتے تھے۔ جب یہ دھاگے خشک ہو کر سخت ہو جاتے تھے تو کاغذ کو اس کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، 10-20 جس قدر وہ چاہتے تھے۔ پھر ایک سنگ مرمر کو ان کاغذوں کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ ایک دن رات میں ان دھاگوں کے نشان کاغذوں پر آ جاتے تھے، ایسے نشان پر لکھا کرتے تھے۔ یہ مرشی نجفی کتب خانہ ہے، خطی نسخوں کے اعتبار سے اسلامی دنیا کا تیسرا بڑا کتب خانہ۔ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی جس روز سے قم میں تعلیم حاصل کرنے آئے تھے، انہوں نے ایسے کتب خانے کی ضرورت کو محسوس کیا تھا۔ اس دن سے انہوں نے تنگ دستی اور غربت کے باوجود اپنا تمام سرمایہ خطی نسخوں کی خرید پر خرچ کر دیا۔ نسخوں کی خرید کے لیے وہ مرحومین کی نمازیں اور روزے اجرت پر لیتے اور اس ذریعے سے وہ رقم مہیا کرتے۔ اس لیے ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے لیے انہوں نے کئی دن روزے رکھے یا بہت سی نمازیں پڑھی ہیں۔ آج یہاں مختلف موضوعات پر 60,000 خطی نسخے جمع ہو چکے ہیں۔ ان نسخوں کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر اسکندریوں اور ایران میں چنگیزیوں کے ہاتھوں جلائے جانے والے کتب خانوں کا داغ ہمارے سینوں پر تازہ ہو جاتا ہے۔ کہ انہوں نے کس قدر اہم خزانے کو تباہ و برباد کر دیا۔ سب سے قدیمی نسخہ جو یہاں موجود ہے کتنے سال پرانا ہے؟ اگر قرآن کے حوالے سے بات کریں تو دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سال کے دوران کا ایک نسخہ یہاں موجود ہے، تقریباً 1300 سال پہلے کا ہے۔ کیا یہ مکمل قرآن کا نسخہ ہے؟ نہیں، مکمل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اکثر حصہ موجود ہے۔ پہلے 50 سال کس کے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اگر علماء کے خطی نسخے کی بات کریں تو جناب شیخ طوسی کے دست مبارک سے لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے۔ یعنی کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کی وفات سے 5 سال پہلے کی تحریر ہے۔ اچھا، یعنی تقریباً 1000 سال پہلے۔ جی، کتاب لکھی گئی ہے، انہوں نے دیکھی ہے، ان کی اپنی کتاب تبیان ہے، لیکن کاتب کوئی اور شخص ہے اور اس نے ان کی کتابوں کو لکھا ہے۔ انہوں نے ابتدا سے انتہا تک کتاب کو پڑھا ہے اور پھر صحت کتاب کی تائید کی ہے۔ تائید کی ہے؟ جی، تائید کی ہے۔ کتب خانے کا ہونا علماء دین کی ایک اہم ضرورت رہی ہے۔ شاید کہا جا سکتا ہے کہ ان کی دلچسپی کا ایک اہم عنصر ہے۔ علامہ کے پاس بے نظیر قسم کے خطی اور قدیمی و سنگی چھاپ کے کتابوں اور رسالوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ موجود تھا۔ خود علامہ کہتے ہیں کہ کبھی ایک کتاب کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ زحمت اٹھانی پڑی اور بہت زیادہ رقم ادا کرنا پڑی۔ علامہ کی رہائش گاہ منتقل ہونے کی وجہ سے اب علامہ کی کتب تک رسائی یا انہیں دیکھنے کا امکان نہیں ہے۔ علامہ اپنی تالیفات کو اپنے ہاتھوں سے خوش خط لکھتے ہیں۔ علامہ اور ان کے قریبیوں کے بقول گزشتہ چند برس سے علامہ زیادہ وقت اپنی تحریرات کی باز نویسی کرنے اور کتابوں کو منظم کرنے پر صرف کرتے ہیں۔ انہوں نے کتاب 1001 باتیں میں خطاطی کتابت کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ بعض خاص حالات و شرائط میں اور خاص آلات کے ساتھ لکھنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اس بات پر معتقد ہیں کہ لوہے کی قلم یا لکڑی کی قلم سے لکھے گئے مطالب کی فہم میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لکھائی الفاظ اور عبارات کو ایک متوازن حد کے اندر رکھنے کا کردار ادا کرتی ہے، جس طرح علم عروض شعر کی حدود کا تعین کرتا ہے اور اسے ایک چار چوب سے باہر نکلنے نہیں دیتا، جیسے علم صرف و نحو زبان کا دستور ہے اور اسے حدود کے درمیان رکھتا ہے۔ اسی طرح تحریر لکھنے کے بھی آداب ہیں جو حروف و کلمات کو ان کی حدود کے اندر رکھتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں جب ہم سب کمپیوٹر کے ذریعے ایک ہی طرح سے لکھتے ہیں، حروف و کلمات کے آداب کا خیال رکھا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے، نہیں معلوم کوئی مجلس تھی یا کوئی اور محفل تھی۔ میرے والد صاحب قید حیات میں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں پرانی کتابیں اکٹھی کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ایک کتاب کم سے گئی ہے اور ظاہر ہے اور ظاہراً ایران سے باہر چلی گئی ہے۔ میرے افسوس اور غصے سے بری حالت ہو رہی ہے۔ اس میں ابن سینا اور فارابی وغیرہ کے رسالے جات کا ایک مجمع ہے۔ اس میں 80 رسالے موجود ہیں جو کہ ایک جلد میں ہیں۔ اسے خرید لیا گیا ہے اور کہیں لے گئے ہیں، نہیں معلوم کہاں لے گئے ہیں۔ جب میں نے اس کی خصوصیات کے بارے میں باریک بینی سے سوال پوچھے
تو میں نے کہا جناب آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے جواب میں بتایا وہ کتاب ابھی ہمارے لائبریری میں موجود ہے، ہم نے واپس خرید لی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کہنے لگے جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کہا آج کیا خبر مجھے دی ہے؟ اتنی اچھی خبر مجھے دی ہے۔ بعد میں جب تشریف لائے تو میں گھر آنے کی دعوت دی تو کہنے لگے نہیں میں لائبریری کے لیے آیا ہوں، اور پھر انہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے رہے۔ بہت سے مذہبی رسالے علماء دین کے کہے ہوئے دروس کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ بحث و دروس کا یہ طریقہ کار اور طلباء کا رد عمل اور کسی ایک موضوع پر شرح و تفصیل کے ساتھ سوالات اس موضوع کو کھولتے ہیں اور قابل توجہ ہیں، لیکن اس سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ اس کی وجہ سے علماء دین اس موضوع کو لکھنے پر بہت کم وقت صرف کرتے ہیں۔ علامہ کی بہت زیادہ تصنیفات ہیں، لیکن آج بھی ان کے بہت سے کہے ہوئے دروس علم ریاضی اور نجوم کے دروس چھپنے کے لیے تیار نہیں ہو سکے، جبکہ دوسری طرف ان دروس کے بند ہو جانے کی وجہ سے عملی طور پر ان دروس کے چھپنے کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ اپنی تصنیفات کی سیر علمی کے بارے میں ان کی ایک رائے تھی۔ اس سلسلے میں دروس معرفت نفس کو پہلی کتاب قرار دیتے ہیں۔ دوسری کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ میں ایک جگہ درس پڑھاتا تھا، میں نے کہا قبلہ یہ لوگ دروس معرفت نفس کو پڑھ چکے ہیں، اب ہم کون سی کتاب پڑھیں؟ فرمایا اس کے بعد ان کے لیے کتاب اتحاد عاقل و معقول پڑھیں۔ کچھ وقت گزرا تو ہم نے کہا قبلہ اتحاد عاقل و معقول بھی ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا عیون مسائل نفس پڑھیں۔ کچھ عرصے بعد ہم نے پوچھا قبلہ عیون مسائل نفس بھی ختم ہو گئی ہے، اب کون سی پڑھیں؟ فرمایا فصوص فارابی جو کہ 70 سے کچھ زیادہ فصلوں پر مشتمل ہے، شرح فصوص الحکم کو پڑھیں۔ یہ علمی سفر تھا جو ان کی اپنی کتابوں کے بارے میں تھا، اور یہ انہوں نے خود مجھے فرمایا تھا۔ بندگان خدا مرد و خواتین جو ایک خاص حد تک پڑھ چکے ہیں، انہیں اس طرح اس سیر علمی میں لے کر چلیں، یہ ان کی اپنی رائے تھی۔ انہوں نے اسفار کو پڑھنے کے ضمن میں نفس کا محاسبہ کرنا عرفا کے نزدیک کیسا ہے، فلسفیوں کے ہاں کیا ہے، اور شیعہ ائمہ معصومین کی روایات اور احادیث میں کیا ہے، ان میں پائی جانے والی مطابقت اور ان پر ایک طبیقی مطالعہ پیش کیا۔ اس کے بعد بتایا کہ شاہ نامہ میں جو رستم کے ساتھ قصے ذکر کیے گئے ہیں وہ بھی اصل میں اسی کے مراحل ہیں۔ اس بنا پر کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ فردوسی ایک حکیم تھا، یعنی ان مباحث کو جانتا تھا، ان علوم و فنون کو جانتا تھا۔ ادبیات کے ساتھ علامہ کا عشق اس چیز کا باعث بنا کہ وہ اسفار کی کلاس میں زیر بحث موضوع کو 1971 میں مقالے کی صورت میں ماہنامہ رسالے میں لکھیں۔ انہوں نے ڈاکٹر حسن امین کی درخواست پر، جو ان دنوں میں ادبی مجلہ سخن میں لکھا کرتے تھے، تدویقی مقالہ لکھا، جس میں انہوں نے رستم کے 7 خوان کو 7 شہر عشق اور عرفا کے 7 درجات کے ساتھ تطبیق اور موازنہ کیا ہے۔ آپ اس رسالے میں لکھا کرتے تھے؟ جی میں اس رسالے کے لکھنے والوں میں ہوں۔ رسالے کے لکھنے والوں میں شامل تھے آپ؟ ہاں، اس دور میں شامل تھا۔ یہ مقالہ نشر ہونے والے ان محدود مقالات میں سے ہے جو شاید حوزہ علمیہ قم کے علماء کی طرف سے اس زمانے میں ادبی اور روشن فکر جرائد میں لکھے گئے تھے۔ تقریباً 1973۔ ہاں جی، غالباً ایسا ہی ہے۔ اسی بارے میں ہے؟ جی اسی بارے میں ہے۔ علامہ کے نام سے ہے؟ جی علامہ کے نام سے ہے۔ جہاں موجود ہے صفحہ 783 پر ہے۔ 7 خان رستم
تحریر حسن زادہ آمولی، استاد حوزہ علمیہ کم۔ کس سال کا ہے یہ جو آپ کو ملا ہے؟ اس کی صحیح تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ 1975 ہے جس میں یہ چھپا ہے۔ 1974 بھی ہے، بہت ہی قابل قدر ہے۔ یہ دیکھیں، لکھا ہے حسن زادہ آمولی، استاد حوزہ علمیہ کم۔ کیا ہفت خان رستم کا معنی صرف ظاہری ہے یا ہمارے حالات کی تشریح ہے؟ اگر اسے آخر تک سنو گے تو اس میں ہے کہ لوٹ مار کرنے والے، جادوگروں اور بھوتوں سے مقابلہ کرو، جو کہ جہاد بن نفس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے تیسری کہانی میں ایک اسدحے کو مار ڈالا۔ یہ جان لو کہ رومی عارف کے بقول نفس اسدحہ ہے، وہ کب مرا ہے؟ وہ تو شکار نہ ملنے کی وجہ سے افسردہ ہے۔